بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ اسلام میں قسط نمبر 274 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے شروع کی ہوئی تھی، یہ تیسری قسط ہے اس کی، سلطنتوں کی، اب وہاں سلطنتوں کے اصول حکمرانی، یہ اس کی تیسرا حصہ ہم آج پیش کر رہے ہیں۔ 2 حصے ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس وقت دیوان دارالعدل بھی ایک محکمہ تھا۔ اس میں ہر ایک عدالت کے فیصلے کی اپیل ہو سکتی تھی۔ دارالعدل میں قاضی بغداد یعنی قاضی القضات، وزراء، شہر کے وقاء اور علماء سب جمع ہو کر اہم مقدمات کی سماعت کیا کرتے تھے۔ دارالعدل میں خلیفہ بھی بطور صدر شریک ہوا کرتا تھا، اور اگر خود خلیفہ کی ذات کو اس معاملے سے کوئی تعلق ہو تو وزیر اعظم یا قاضی قضات کا صدارت کا منصب دیا جاتا تھا۔ صوبہ داروں پر بغاوت کا الزام لگایا جاتا یا سپہ سالاروں کی سازش سے محتم کیا جاتا تو ان کو اسی عدالت میں پیش ہو کر اپنی صفائی اور برات پیش کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ اس عدالت میں وہی شخص بطور گواہ پیش ہوتا تھا جو اپنے نیک چلن ہونے کی تحریری سند جس پر قاضی اور محتسب کے دستخط ہوں پیش کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے عالی مرتبہ کے اشخاص اس عدالت میں گواہی دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری نیک چلنے پر کوئی اعتراض ہو کر ہماری شہادت مسترد نہ ہو جائے۔ دارالقضنہ، ہر ایک شخص کا قاضی اسی شہر کا جج، مجسٹریٹ اور منصف ہوتا تھا۔ اگر اس شہر کے عامل یا گورنر پر کوئی شخص دعویٰ دائر کر دیتا تو اس گورنر کو معمولی مدعا علیہ کے حیثیت سے قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا اور ثبوت پیش کرنا پڑتا تھا۔ تو اس گورنر کو معمولی مدعا علیہ کے حیثیت سے قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا اور ثبوت پیش کرنا تھا۔ غیر مسلموں کے لیے ان کی قوم اور مذہب کے منصب مقرر تھے جن کی کچہری میں ان کے مقدمات فیصل ہوتے تھے۔ ان غیر مسلم منصفوں کی عدالت میں غیر مسلموں کے تمام دیوانی اور آپس کی فوجداری مقدمات طے ہو جاتے تھے، لیکن اگر ایک فریق غیر مسلم ہو تو اس حالت میں فریقین رضامندی سے جس عدالت میں چاہیں اپنا مقدمہ لے جاتے تھے، لیکن ایسے مقدمات کا مرافع قاضی کے یہاں ہو سکتا تھا۔ عام طور پر غیر مسلم اپنے مقدمات بھی قاضی ہی کی عدالت میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے اور ان کو کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی تھی۔ سلطنت کے عام جو حالات تھے، حکومت کی طرف سے رعایا کی طرز زندگی اور آپس کے تعلقات میں قطعاً کوئی دخل نہیں دیا جاتا تھا۔ شہروں اور قصبوں کے اندرونی انتظامات بھی سب باشندگان شہر کے اختیار میں تھے۔ وہ خود ہی آپس میں آزادانہ اپنے حفاظت کی تدبیریں کرتے اور اگر ایک عامل سے ناراض ہو جائے تو اس کے وہاں سے تبدیل کرنے کی درخواست خلیفہ کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، اور خلیفہ عموماً ان کی درخواست منظور کر لیتا اور کسی شہر کا عمل شہر والوں کی رضامندی کے بغیر مقرر نہ کیا جاتا۔ ہر ایک شہر کے باشندے بجائے خود ایک فوجی طاقت رکھتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کسی شہر کے عمل کا کسی فوج نے محاصرہ کر لیا، وہ اپنی سرکاری فوج سے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شہر والوں نے محاصرہ دشمن سے مساعدت کر لیا، تو اس عامل کو مجبوراً شہر چھوڑ کر چلا جانا پڑتا تھا۔ دوستو، بہنوں بھائیوں، شہریوں کے حقوق کو پامال کرنے کے کام کو عموماً جرت نہ ہوتی تھی۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی بڑے سے بڑے حاکم بلکہ خلیفہ تک پہنچ سکتا تھا اور جو کچھ اس کے جی میں آئے کہہ گزرتا تھا۔ خلفاء عموماً اپنے آپ کو ہر دن عزیز اور نافع الناس ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ علوم فنون کی قدر دانی تھی۔ عام طور پر خلفاء عباسیہ نے بہت کی ہے۔ خلفاء عباسیہ کے عراق، حجاز، فارس، خراسان، موصل، شام وغیرہ میں راستوں کی حفاظت، نگرانی اور مسافروں کے امن و امان سے گزر جانے کے لیے معقول انتظامات کیے تھے۔ فوجی دستے متعین تھے، جا بجا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم تھی۔ ہر ایک منزل پر شاہی گھوڑے، اونٹ اور دوسری سواریاں موجود رہتی تھیں۔ ایک مکان ہر منزل پر
मुसलमानों के ठहरे को मुसाफिरों के ठहरने और आराम करने के लिए होता था। शाही सवारियों पर जो महकमा डाक के तहत होती थी, किराया देकर आम लोग भी सफर कर सकते थे। कभी कभी अगर किसी जबरदस्त डाकू या बागी की वजह से रास्ते मखदूश हो जाते तो तजारती काफिलों के साथ शाही फौज भेजी जा देती थी। हाजियों के काफिलों के साथ जो शख्स अमीर हज होकर जाता था, इसके साथ एक फौज भी होती थी और वो हाजियों की हिफाजत किया करता था। हर एक शहर में सौदागरों की एक अंजुमन हुआ करती थी, जिसमें किसी सरकारी आदमी का शामिल होना जरूरी ना था। सौदागर लोग खुद एशिया की नर्ख कायम किया करते थे। तजारती माल पर चुंगी बहुत ही कम ली जाती थी। इस मामले में ताजरों को कभी कोई शिकायत पैदा ना हुई थी। ताजरों की इज्जत शाही एहलकारों से ज्यादा होती थी। ताजरों को अमूमन शाही दरबारों में बारियाब होने का मौका दिया जाता था। जो सौदागर बाहर से माल लाकर फरोख्त करते थे, इनका शहर का हाकिम खुश करके वापस करने की कोशिश करता था। गोया हर एक ताजर जो बाहर से माल लेकर आता, इसने इस शहर के हाकिम पर एक एहसान किया। अगर ताजर का माल फरोख्त नहीं होता तो हाकिम शहर या सुल्तान या खलीफा बिला जरूरत भी इसकी माल को खरीद लिया करते थे और सौदागर को अफसुर्दा खातर वापस करना नहीं जाता था। जिस आमल या जिस हाकिम के हदूद हुकूमत में ताजरों की कोई काफिला लूट जाए तो वो इंतहा दर्जे का गाफिल और नालायक समझा जाता था। ताजरों को उमरा शहर अपने यहाँ मदू किया करते थे और आली जा मेहमान की हैसियत से इनकी मदद बजा लाते थे। खुद खुलफा इसकी ज़ियाफत करते और इनाम इकराम से माला माल करा करते थे, वापस करते थे। चुनाचे इस तर्ज अमल ने तजारत को खूब फरोग दे दिया था। यही वजह थी कि खुलफा अब्बासिया के जमाने में हर किस्म की सनत और खूब तरक्की की थी और हर एक शख्स, हर शहर किसी न किसी संत के लिए मशहूर हो गया। इसी तरह एक जगह की पैदावार दूसरी जगह जाने लगी। अहले अरब तो कदीम ही से तजारत पेशा थे, लेकिन खिलाफत अब्बासिया के अहद हुकूमत में ईरानियों को भी तजारत का शौक हो गया और इस शौक ने यहाँ तक तरक्की की मुसलमान सौदागरों को शुमाल में बैर शुमाली साहिल तक और जुनूब में अफ्रीका के जुनूब तक पहुंचने लगे, जिसके सबूत में खुलफा अब्बासिया की अहद की बगदादी मसनूआत स्वीडन और मिडी फास्को में तबकात अर्ज तलाश की है। बाज खुलफा मसलन वासक बिल्ला ने बैर से आने वाले सौदागरों और तमाम एशिया दरामद पर मसूल मुआफ कर दिया था। ज़राअत और गल्ला की पैदावार बजाय नकद रुपया वसूल करने के अमूमन बटाई का कायदा जारी था। पैदावार का 2/5 हिस्सा सरकारी खजाने के लिए लिया जाता था और 3/5 काश्तकार को छोड़ दिया जाता था। जहां काश्तकार का आबपाशी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, वहां काश्तकार को 3/4 छोड़ दिया जाता था और लगान सरकारी सिर्फ 1/4 हिस्सा लिया जाता था। बाज़ जमीनों को पैदावार पर सिर्फ 1/4 लिया जाता था और 4/5 काश्तकार के कब्जा में रहता था। अंगूरों और खजूरों वगैरह के बागात पर इसी के तहत असूल किया जाता था और नकद लगान लगा दिया जाता था और नकदी की शक्ल में वसूल होता था। बाद सूबे मसलन बहरीन, इराक, जजीरा वगैरह में बक्सरियत ऐसे काश्तकार थे कि इनकी जमीनों पर खिलाफत राशिदा के जमाने में बवक्त फतह मुआहदा के जरिए पैदावार पर मसूल मुकर्रर कर दिया गया था। वो गोया बंदोबस्त था। इनका काश्तकारों पर कोई इजाफा नहीं हो सकता था। मसूल करने की तशख़्ख़ुस मसूल करने की एक वक़्त अक्सर ज़मीनें बिला मसूल छोड़ दी जाती थी और काश्तकारों को ज़रा ज़रा से बहानों पर मसूल माफ़ कर दिया जाता था। हुकूमत की नज़र इस बात पर ज़्यादा रहती थी कि काश्तकार खुशहाल और फारगुल बाल रहें, ताकि इलाके की आबादी और सब्जी में फ़र्क न आने दे। बल्कि मुल्क के बहुत बड़ा रकबा ऐसा था कि इस पर पैदावार का सिर्फ 10वां हिस्सा मुकर्रर था।
ذمی جن میں فوجی خدمت نہیں لی جاتے تھے اور ان کی جان و مال کی حفاظت سلطنت کے ذمہ تھی۔ فوجی صارف کے لیے نہایت معمولی ٹیکس ادا کرتے تھے جو اپنی خوشی سے فوجوں میں بھرتی ہو جاتے تھے۔ ان پر ٹیکس یعنی جزیہ نہیں لگایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے فوجی خدمت لازمی تھی۔ ذمیوں میں سے بھی بوڑھوں، بچوں اور ناداروں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں سے ایک اور ٹیکس صدقات کے نام سے وصول کیا جاتا تھا۔ مالدار مسلمان سے زکوٰۃ کے نام سے ایک ٹیکس وصول ہوتا تھا۔ اس کو انکم ٹیکس سمجھنا چاہیے۔ سرحد روم پر جو فوجیں مستقل طور پر سرحدی چھاؤنیوں میں رہتی تھیں، ان کو دوسری فوجوں کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ ملتی تھی۔ ان فوجوں میں عموماً ہر ایک سپاہی کو 15 روپے سے 30 روپے تک تنخواہ دی جاتی تھی۔ ایک فوج دارالخلافہ میں ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ فوج کا ایک حصہ راستوں کی حفاظت پر مقرر اور 1000 مرحلوں کی چوکیوں پر منعقد تھا۔ بڑے بڑے شہروں اور مرکزی مقاموں میں بھی فوج کی ایک تعداد موجود رہتی تھی۔ شہروں کی حفاظت کے لیے جو پولیس متصب کے متحد اور صاحب شرطیہ کے نگرانی میں رہتی تھی، اس کو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملیا کرتی تھی۔ خزانے کی ایک بڑی مقدار فوج کے لیے صرف ہو جاتی تھی۔ محکمہ ڈاک کے سپاہی، سواری کے جانور اور اہلکار، ان ڈاک کا خرچ بھی اسی میں شامل سمجھنا چاہیے۔ رضاکار جو عموماً سرحد روم کی لڑائیوں میں شامل ہونے کے لیے بھرتی ہو کر جاتے تھے، ان کو کھانا، سواری اور تمام ضروری چیزیں سلطنت کی طرف سے ملتی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے اہل و عیال کو نقد وسیلہ کھانے پینے کی اجناس سرکاری طور پر مہیا کی جاتی تھی۔ جنگ کی حالت میں فوج کے خوردنوش کا تمام اہتمام اور فوج سرکاری خزانہ پر پڑتا تھا۔ رومیوں کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس لیے خلفاء کو سرحد روم پر بہت سے شہر آباد کرنے اور قلعے بنانے پڑے۔ صوبوں کی فوجوں کی تمام مصارف صوبوں کے خزانے پر پڑتے تھے۔ سرحد روم، بغداد، عراق، محکمہ ڈاک، راستوں کی حفاظت کرنے والی اور خلیفہ کی ذاتی فوج اور رضاکاروں کی افواج کے تمام مصارف خلیفہ کی مرکزی خزانے سے پورے کیے جاتے تھے۔ ہر ایک تخت نشین ہونے والا خلیفہ فوج کو انعام دیا کرتا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔